الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الصادق الامین المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حالیہ چند برسوں سے ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ چند ناعاقبت اندیش دین میں تفقہ اور بصیرت سے عاری اور حکمت سے خالی کچھ حضرات جو سلفی علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، مسلک سلف کے پاسبان ہیں، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، اور ان کی خدمات ہیں، ان کی کوششیں ہیں جن کے ذریعے سے مسلک سلف کی اشاعت ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے دیگر ملکوں میں ہو رہی ہے۔ آج یہ لوگ ان علماء کو، ان سلفی دعات و مبلغین کو، دعات اور فضلاء کو مسلک سلف سے خارج کر رہے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اس پر اتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اور جو ان پر فتویٰ بازی کر رہے ہیں وہ کوئی عالم نہیں ہیں، مجہول العین لوگ ہیں، مجہول الحال لوگ ہیں، نہ ان کی کوئی خدمت ہے، نہ ان کی کوئی کوشش ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ علماء کا ادب اور احترام ہے، نہ مسلک سلف سے واقفیت ہے، اور نہ ہی کتاب و سنت کا انہیں شعور اور علم ہے۔ یہ گھروں کے اندر بیٹھ کر کے، روم کے اندر بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء پر فتویٰ لگا کر کے اپنی شہرت کمانا چاہتے ہیں اور بڑا بننا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ انتہائی سنگین طرح کی غلطی ہے، اور یہ مجھے کہنے دیا جائے کہ یہ ان کی مثال داعش جیسی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اس عمل سے مسلک سلفیت کی حفاظت کر رہے ہیں، کتاب و سنت کو لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، یا سلفی منہج اور اہل حدیث منہج کی ہم خدمت کر رہے ہیں، اشاعت کر رہے ہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس حرکت سے مسلک سلفیت کو بہت ہی نقصان پہنچ رہا ہے، اور ذرہ برابر بھی اس سے اہل حدیث کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ غیروں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور مسلک سلفیت تو اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ ان کی مثال داعش جیسی ہے، جیسے داعش والے اپنی مجرمانہ اور دہشت گردانہ کارروائیوں سے اور اسلام مخالف سرگرمیوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ واپس کر رہے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہم واپس دلا رہے ہیں۔ یہ ان کا سراب اور ان کی خام خیالی ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی ہے۔ حالانکہ داعش کی ان تمام حرکتوں سے صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ اعداء اسلام کو اور کفر کو اور باطل کو ہو رہا ہے۔ وہی صورتحال ان کی بھی ہے کہ یہ لوگ اپنی اس حرکت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سلفیت کو فروغ دے رہے ہیں، یا اس طریقے سلفیت کی اشاعت کر رہے ہیں، لہذا وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کے خلاف فتوے جاری کرتے ہیں، اور لوگوں کو ان کی کیسٹوں سے، ان کے دروس سے روکتے ہیں، اور انہیں منع کرتے ہیں کہ ان کے دروس کے اندر نہ جاؤ۔ ابھی حالیہ دنوں میں جبیل دعویٰ سینٹر کے اندر دورہ علمیہ ہوا، اس کے بعد سالہ اجلاس عام ہوا، جس میں کچھ شخصیتوں کو مدعو کیا گیا، اور یہ خبر پہنچی ہم تک کہ ان لوگوں نے ان کا نام دے کر کے، تصویریں دے کر کے واٹس ایپ پر اور اس طریقے سے دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو متنفر کیا اور ان پر الزام تراشی کی، ان کو مسلک سلف سے خارج کیا۔ میرے ساتھیوں، یہ حد درجہ گھناؤنی حرکت ہے۔ یہ تو ایسی ہے جیسے بدعقیدہ اور اہل بدعت
سعودی عرب کے اندر دعوتی مراکز اور سینٹروں سے لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور ان کے خلاف فتویٰ بازی کرتے ہیں اور ان کے دروس میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر بیٹھ کر کے خاموشی کے ساتھ وہ لوگوں کو روکتے اور منع کرتے ہیں۔ وہی صورتحال آج ان نام نہاد سلفیوں کا ہے، جو لوگ سلفی علماء جن کو مدعو کیا جاتا ہے اور جن کے روشن کارنامے دنیا کے اندر عام ہیں، اور الحمدللہ ان کی محنتوں اور کوششوں سے پوری دنیا کے اندر مسلک سلفیت پھیل رہی ہے، مسلک اہل حدیث پھیل رہا ہے۔ ان کے خلاف فتویٰ دے کر کے وہ لوگوں کو یہ جو خدمات اسلام کی ہو رہی ہیں ان خدمات پر قدغن لگانا چاہتے ہیں اور ان خدمات پر روک لگانا چاہتے ہیں۔ یہ عمل انتہائی گھناؤنا ہے، بڑی ہی خسیس حرکت ہے اور بڑا ہی افسوس والا عمل ہے۔ اگر کوئی غیر کرتا تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو سچا سلفی اور سچا مسلک سلف کا پاسبان کہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مملکت سعودی عرب کے اندر جو دعوتی مراکز قائم ہیں، جہاں پر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اکثر فارغین دعوت و تبلیغ کے فرائض بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں، ان تمام سینٹروں سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کس کا تزکیہ ہے۔ ایک عجیب فتنہ یہ بھی پھیلا ہوا ہے کہ لوگ تزکیہ مانگتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کو تزکیہ دیتے ہیں، جو سلفی درسگاہوں کے فارغ التحصیل ہیں، ان کے بارے میں آج وہ تزکیہ مانگتے ہیں کہ ان کو کس نے تزکیہ دیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے میرے ساتھیوں، یعنی پیمانہ لوگوں نے بدل دیا ہے۔ جو لوگ تزکیہ دینے والے ہیں آج لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے تزکیہ دیا ہے۔ شیخ توصیف الرحمان صاحب کا نام کافی ہے مسلک سلف کی اشاعت میں، اور ان کی کتنی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید انہیں توفیق دے۔ شیخ سید معراج ربانی صاحب کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کتنی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جتنے بھی دعوتی مراکز ہیں جو یہ مملکت سعودی عرب کے اندر، وہ تمام علماء، دعات و مبلغین مسلک سلف اور مسلک اہل حدیث کو عام کرنے کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی نظر میں ان کے صرف 3-4 علماء ہیں، باقی کوئی ان کی نظر میں عالم نہیں ہے، کوئی ان کی نظر میں عالم نہیں ہے۔ انہی کا قول اول و آخر ہے اور منزل من اللہ ہے۔ وہ جن کو انہوں نے سلفی کہہ دیا وہ سلفی ہے، جن کو خارج کر دیا وہ خارج ہو گئے، وہ بدعتی ہو گئے، حزبی ہو گئے، کسی اور مکتب فکر والے ہو گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیا ہماری مسلک سلفیت کی ماؤں کی گود بوجھ، ان کی گودیں کیا جو ہے یعنی باجپن کا شکار ہو گئی ہیں؟ کیا مسلک سلفیت میں صرف 3-4 علماء ہیں دنیا کے اندر اور کوئی عالم دین باقی نہیں ہے؟ آپ سب کو مسلک سلف سے خارج کر رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے یہ، کتنے ہی افسوس کی بات۔ اس پر اتنا افسوس کیا جائے میرے ساتھیوں یہ کم ہے، لہذا اسی حرکت سے باز آنا چاہیے۔ اور انہوں نے مسلک سلفیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ان کے پاس نہ شعور ہے، نہ حکمت ہے، نہ کتاب و سنت کا علم ہے، نہ صحابہ تابعین تبع تابعین کی سنتوں کا علم ہے۔ یہ چند 2-3-4 عالم کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی کیسٹیں سنتے ہیں اور ان کے دروس میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے فتویٰ بازی کرتے ہیں، دنیا کے تمام علماء، سلفی علماء کو مسلک سلفیت سے خارج کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسلک سلفیت کیا ہے۔ میرے ساتھیوں، سلفیت ایک منہج کا نام ہے، سلفیت کسی مسئلے کا نام نہیں ہے کہ ایک مسئلے میں اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو آپ اس کو مسلک سلفیت سے خارج کر دیں۔ سلفیت ایک منہج ہے، ایک طور طریقہ ہے، کتاب و سنت کو، پورے اسلام کو سلف صالحین کے منہج پر اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، یہ سلفیت ہے۔ ایک مسئلے 2 مسئلے میں اختلاف ہونے کی بنا پر کوئی مسلک سلفیت سے خارج نہیں ہو جاتا ہے۔ علماء کے درمیان مابین ان کے درمیان اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن دلوں میں قدورت نہیں تھی، ان کے بغض اور عناد نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو ان کے خلاف نہیں ورغلاتے تھے، نہ ہی بھڑکاتے تھے۔ یہ سراسر بدعقیدہ لوگوں کی حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلک سلفیت کو نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین سے میری ان کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، صحیح راستہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی اسٹیج پر چلا گیا
تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلک سلف سے خارج ہو گیا، وہ سلفی نہیں رہ گیا۔ ہمارے یہاں قاری صہیب احمد صاحب آئے، لوگوں نے ان کی تقریروں کو سراہا الحمدللہ، اور وہ ایک سلفی عالم دین ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ التحصیل ہیں، یہاں کے وزیر شؤون اسلامیہ اور دیگر جو سلفی و منہج کے علماء ہیں سب سے ان کے رابطے ہیں۔ آج ان کو بھی مسلک سلفیہ سے خارج کر رہے ہیں۔ کون آخر بچے گا؟ ہاں، وہی لے دے کر کے 2-3 ان کے علماء بچ جاتے ہیں، اور باقی تو کوئی ان کی نظر میں بچے گا ہی نہیں۔ ان کو بھی انہوں نے مسلک سلفیہ سے خارج کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اگر پروگرام سے ان کی تقریر نشر ہو گئی تو ان کو جو ہے سلفیہ سے خارج کر دیا۔ شیخ توصیف الرحمان صاحب کے کوئی استاد اگر حزبی ہیں تو ان کو بھی حزبی بنا دیا کہ انہوں نے ان پر کوئی رد نہیں کیا۔ یہی پیمانہ ہے، یہی معیار ہے۔ دیکھیے اپنے اپنے ملکوں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، مملکت سعودی عرب کے اندر جو دینی مدارس ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جامعات ہیں، وہاں دیکھیے کہ وہاں جو پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہاں کن کی کثرت ہے۔ سعودی عرب کی مثال لے لیجیے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جو آج پوری دنیا میں اسلامی درسگاہ ہے، جہاں مسلک سلف کی اشاعت ہوتی ہے، کتاب و سنت کے مطابق، سلف صالحین کے منہج کے مطابق لوگوں کی تعلیم دی جاتی ہے، ایسا ان کا منہج بنایا گیا ہے۔ اور وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو صحیح منہج کے یا سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہیں، تو یہاں کے فارغ التحصیل کا سب کے سب حزبی ہو جائیں گے کہ سب کے سب غیر اصلاح سلفی ہو جائیں گے؟ یہ کتنا غلط تم نے اپنا بنا لیا ہے منہج، اور کتنا غلط عقیدہ اور فکر بنا لی ہے۔ جامعہ اسلامیہ کا ہر فارغ التحصیل نہ سلفی ہے نہ حزبی ہے۔ اگر اس کے منہج کو دیکھا جائے گا، اس شخص کے عقیدے کو دیکھا جائے گا، طور طریقے کو دیکھا جائے گا، اگر اس کا منہج صحیح ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہے، وہ سلفی کہا جائے گا۔ ورنہ وہاں پر بدعقیدہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور اشعری اور ماتریدی عقیدے کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور سلف صالحین کے منہج کے خلاف جن کا منہج وہ لوگ بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ لہذا یہ قاعدہ نہیں کہ اگر استاد کسی کا ایک حزبی ہو گیا تو وہ بھی حزبی ہو جائے گا۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط منہج ہے ان کا۔ انہوں نے مسلک سلفیت کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ سلف صالحین کے دیکھیے پوری تاریخ ہے ان کی، ہمارے جو سلف صالحین ہیں، جو محدثین ہیں، مجددین ہیں، علماء کرام ہیں، اور ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، ان سب کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، ان کی داستان حیات کا مطالعہ کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اساتذہ میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اشعریوں سے بھی، ماتریدیوں سے بھی علم حاصل کیا، لیکن اس لیے علم حاصل کیا تاکہ ان پر رد کر سکیں، اور اس طریقے سے ان کو کسی نے سلفیت سے خارج نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ایسے ہی کتنے علماء کرام ہیں، کن کن کا نام لیا جائے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر، امام ابن عبد الہادی، امام الذہبی، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے اساتذہ کو دیکھیے، گھروں میں بیٹھ کر کے فتنہ بازی مت کیجیے۔ فتنہ پھیلانا یہ خارجیت کی دلیل ہے۔ یہ جو خارجی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ذہنوں کے اندر خارجیت کے کیڑے پنپتے ہیں اور کیڑے پائے جاتے ہیں، وہ اس طرح کے فتنہ بازیاں کرتے ہیں۔ فتنہ مت پھیلائیے، فتنے سے نہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیے۔ اگر آپ علم حاصل کیجئے، تفقہ فی الدین حاصل کیجئے۔ ان علماء کرام کے، اساتذہ کرام کی فہرست دیکھیے، کیا انہوں نے ان سے علم حاصل نہیں کیا؟ اور جن علماء پر تمہارا بھروسہ ہے اور جن کے کتاب، جن کے قول کو آخر و اول و آخر سمجھتے ہو، انہوں نے بھی ایسے علماء سے علم حاصل کیا ہے جن کے منہج کے اندر خلل تھا، انہیں بھی مسلک سلفیت سے خارج کر دیجئے۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن اربعہ کے اندر محدثین نے ایسے ایسے لوگوں سے روایت کیا ہے جن کے ہاں رفض تھا، اعتزال تھا، تشیع تھا، اور اس طریقے سے خارجیت وغیرہ تھی۔ کیا ان سب کو مسلک سلف سے خارج کر دیں گے آپ؟ سب کو کہہ دیں گے کہ سلفی نہیں تھے؟ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک دن سننے میں آئے گا کہ سارے لوگوں کو آپ لوگوں نے سلفیت سے خارج کر دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سلفی نہیں رہ گئے، امام احمد بن حنبل سلفی نہیں رہ گئے، جو امام اہل سنت الجماعہ ہیں اور امام ہیں وہ، اس طریقے سے، اور امام محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تحریر لسٹ دیکھیے کہ کن کن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ کیا آپ لوگ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ کس کے آلے کار بنے ہوئے ہیں؟ کس کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں؟ انجانے میں یا دانستہ طور پر کن کی آپ خدمت کریں؟ ذرا غور کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچئے ذرا۔ اللہ رب العالمین نے عقل سے نوازا ہے، اس عقل کو استعمال کیجئے اور فتویٰ بازی دینا بند کر دیجئے۔
ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے کہ کسی کے یہاں کچھ نرمی ہے تو کسی کے یہاں کچھ سختی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل تھے، ان کی نرمی سے امت کو فائدہ پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دور اندیشی اور سختی تھی، لوگوں نے، امت نے ان کی دور اندیشی سے، ان کی سختی سے فائدہ اٹھایا۔ سب سے فائدہ اٹھائیے اور کسی کو مسلک سلفیت سے خارج مت کیجیے۔ جرح و تعدیل کی بات لے لیجیے، جرح و تعدیل کے جو ائمہ ہیں آپ ان کی دیکھیے، 3 طرح کے لوگ ہیں، ان میں کچھ مشدد ہیں، کچھ متساہل ہیں اور کچھ معتدل ہیں۔ اور علماء نے، سلف صالحین نے، وہ جو معتدل، جو جرح و تعدیل کے اندر جو معتدل مانے جاتے ہیں، انہی کے قول کو علماء نے اور ائمہ نے تسلیم کیا ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں یہ چیز پائی جاتی رہی ہے، کسی کے ہاں تشدد ہے، تمسک زیادہ ہے، کسی کے ہاں سختی زیادہ ہے، کسی کے ہاں نرمی زیادہ ہے۔ تو اس سے اگر کسی کے ہاں کچھ نرمی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ مسلک سلف سے خارج ہو گیا، وہ سلفی نہیں رہ گیا۔ اور آج جرح و تعدیل یہ کن کا کام ہے؟ جرح و تعدیل کرنا۔ جرح و تعدیل کے جو ائمہ گزرے ہیں آپ انہیں انگلیوں میں گر سکتے ہیں، جبکہ کتنے محدثین کی تعداد تھی۔ آج یہ جنہیں نہ علم کے عین سے واقفیت ہے، نہ فقہ کے فا سے واقفیت ہے، اور یہ لوگ جرح و تعدیل کے امام بنے بیٹھے ہیں اور کسی پر جرح کرتے ہیں، کسی کی تعدیل کرتے ہیں۔ جو روات کے تعلق سے محدثین نے جن اصول اور ضوابط کو بنایا، وہ آج اس وقت کے علماء پر، سلفی علماء پر وہ لا کر کے منہج فٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر یہ قاعدہ اور قانون لگاتے ہیں۔ یہ کون سی سلفیت ہے میرے ساتھیوں؟ کس دین کی آپ تبلیغ اور ارشاد کر رہے ہیں؟ کون سا منہج آپ پھیلا رہے ہیں؟ اللہ کا خوف کھائیے، اللہ سے ڈریے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک دن سب کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، ہماری ہر بات درج کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو رجسٹر تیار ہو رہا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہمارا رجسٹر تیار ہو رہا میرے ساتھیوں۔ اللہ کا خوف کھاؤ، علم حاصل کرو، علماء کا قدر کرو۔ ہمارا دین علماء کی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تلقین دیتا ہے۔ علماء کے احترام کیجیے۔ جو علماء کے فضل کو نہ جانے، ان کی قدر نہ کرے، ان کا ادب احترام نہ کرے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا بڑوں کا ادب کیجیے، بڑوں کا احترام کیجیے، علم حاصل کیجیے اور سستی شہرت مت حاصل کیجیے۔ بڑوں پر کیچڑ اچھال کر کے، بڑوں پر فتویٰ بازی کر کے اور بڑوں کو سلفیت سے خارج کر کے، یہ بڑا ہی غلط طریقہ ہے۔ یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا منہج ہے اور داعش کا منہج ہے۔ وہ بھی علماء سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ سلف صالحین کے جو منہج پر چلنے والے علماء ہیں ان کو روکتے ہیں کہ ان کے پاس مت جاؤ، کیونکہ اگر ان کے پاس جائیں گے تو پھر ان کو یہ صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی، سلفی منہج کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، سب ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے داعش اور خارجی جو لوگ ہیں یہ سب کے سب علماء سے روکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے صحابہ کرام سے الگ تھلگ رہنا شروع کیا۔ جو بڑے بڑے صحابہ تھے، علماء تھے، فقہا تھے، ان سے علم نہیں حاصل کرتے تھے یہ لوگ۔ اور ہمیشہ سے کمی رہی ہے ان لوگوں کے اندر، ایسے ذہن والوں کے اندر، ایسے افکار کے حاملین کے اندر کہ ان کے ہاں جو مسلک سلف کے علماء اور اس طریقے سے سچے اور صحیح علماء اور دیندار اور متقی اور پرہیزگار، صاحب ورع و تقوی، صاحب دیانت و امانت، ایسے علماء کی ان کے یہاں ہمیشہ کمی رہی ہے، کیونکہ بڑے علماء سے یہ علم ہی نہیں حاصل کرتے ہیں اور بس فتویٰ خالی بازی کرتے ہیں، لوگوں پر خالی فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ مسلک سلف کی یہ پہچان نہیں ہے۔ اختلاف علماء میں رہا ہے۔ ابھی موجودہ زمانے کی مثال امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے مسائل میں اختلاف نہیں تھا؟ ان کے مسائل میں اختلاف تھا آپس میں، لیکن کیا ان تینوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا، فتویٰ بازی کی کہ ان کے درسوں میں نہ جاؤ، ان کی کتابوں کو مت پڑھو اور ان سے استفادہ مت کرو، ان کی کیسٹیں مت سنو؟ کیا کسی عالم نے کسی کو ان سے روکا ہے؟ آج کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسئلے کی سلفیت سے خارج ہو گیا اور آپ نے اپنا جو ایک منہج بنا لیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ منہج آپ کا صحیح ہے؟ اگر ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے جو غلط منہج والے ہیں تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ کون ان کو صحیح راستے پر راستہ دکھائے گا؟ گھر میں بیٹھ کر کے ان کی اصلاح ہو جائے گی؟ فتویٰ دینا تو بہت آسان ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے فتویٰ دے دینا اور لوگوں پر اعتراض کرنا اور علماء پر اعتراض کرنا، اور اس طریقے سے جو محنت کرتے ہیں دن رات
اور کتاب و سنت کے ساتھ میں پوری زندگی جنہوں نے صرف کر دی ان کے فتویٰ لگانا تو بہت آسان ہے. کون لوگ ہیں آپ؟ کون آپ کو جانتا ہے؟ نہ آپ کے بارے میں کسی کو علم ہے، نہ کوئی جانتا کہ آپ کون لوگ ہیں. 2-4 لوگ بیٹھ کر کے سب فتویٰ بازی کرتے ہیں. اب یہ بھی ہونا ہوگا کیا کہ مملکت سعودی عرب کے یہاں جو بھی پروگرام ہو اس میں آپ لوگوں سے مشورہ لیا جائے کہ ہمیں کس عالم کو بلانا ہے. جب آپ سرٹیفکیٹ دیں گے تب وہ سلفی عالم ہوگا، تب ان کو بلائیں گے. یہ کس نے آپ کو حاکم بنا کر کے بھیجا ہے؟ یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ شہداء ہیں زمین پر. اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، علم حاصل کرو اور سستی شہرت مت حاصل کرو. علماء کی عزتوں کو سے کھلواڑ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ کسی عالم پر، یہ علماء کا کام ہے. علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، علماء ایک دوسرے پر علمی طور پر رد کریں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن کسی بھی سلفی عالم کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ دوسرے سلفی عالم سے لوگوں کو منع کرے. اختلاف ہو سکتا ہے اور ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے. سینکڑوں اور لاکھوں مثالیں آپ کے سامنے دی جا سکتی ہیں، لیکن اس اختلاف کی بنا پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہیں تھی، کوئی قدورت نہیں تھی، کوئی آپس میں عداوت نہیں تھی ان کے دلوں کے اندر. ان کے دل صاف تھے. اپنے دلوں کو صاف کیجیے، ورع پیدا کیجیے، تقویٰ پیدا کیجیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ فتنہ بازیاں، یہ فتوے بازیاں، یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی. یہ آپ لوگ کے لیے چیز وبال جان ثابت ہوگی. اللہ کا خوف آئیے، لوگوں کو مت بھڑکائیے، لوگوں کے اندر فتنہ مت پیدا کیجیے. یہ بہت ہی سنگین طرح کی غلطی ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ فتنہ ختم ہو جائے گا، لیکن افسوس ہے کہ فتنہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے اور اس کے بھی ہمنوا لوگ بنتے جا رہے ہیں. ابھی 1 ہفتہ پہلے میں ریاض گیا، وہاں بھی مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کچھ طریقے سے لوگ ہیں جو بڑے بڑے علماء پر جو ہے فتویٰ بازی کرتے ہیں اور ان کی کلاسوں میں جانے سے روکتے ہیں. ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس جیسی شخصیت پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ سب لوگوں کو وہ تزکیہ دیتے ہیں. آج ان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے تزکیہ دیا ہے. استغفر اللہ. یہ جہالت کی انتہا ہے، یہ حماقت کی انتہا، غباوت کی انتہا. یہ کیا اس مسلک والوں کو کیا کہا جائے؟ یہ کون سا سلفی منہج لے کر کے آپ چل رہے ہیں؟ یا سلفی منہج نہیں سکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر لان تان کریں، ایک دوسرے کو سلف سے خارج کر دیں؟ تم لوگ پڑھو ابھی مسلک سلفیت کیا ہے، سلفی منہج کسے کہا جاتا ہے، اس کا علم حاصل کرو اور پڑھو. علماء کے ساتھ رجوع کرو. علماء یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو اور ان سے علم حاصل کرو جنہوں نے پوری زندگی علم کے حصول میں لگا دیا ہے. ان کے قریب آؤ، بجائے اس کے کہ ان کے قریب آنے کے تم لوگ لوگوں کو ان سے منع کر رہے ہو. تو اللہ کا خوف کھاؤ اور اللہ رب العالمین تمہاری ہر چیز کو درج کروا رہا ہے. اللہ کے ہاں سب کو حساب دینا ہے. لہذا ویسے بھی ہم لوگ کم ہیں اور اس پر بھی آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جو اہل بدعت ہیں، جو مبتدعہ ہیں، جو خارجی ذہن کے لوگ ہیں، یا اس طریقے سے جو غلط عقیدے اور منہج کے لوگ ہیں، غلط افکار اور منہج والے ہیں، ان کے خلاف تمہاری کوئی تمہاری کوشش اور محنت نظر نہیں آتی ہے. ان کے بارے میں تمہارا کچھ نظر نہیں آتا ہے. لے دے کر کے یہاں سے انگلینڈ تک لے کر کے، لے دے کر کے برطانیہ تک یہی رہ گیا ہے کہ سلفی علماء ہی پر فتویٰ بازی کرنا گھروں میں بیٹھ کر کے. اور جب یہاں سے کیا نام ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے اسی وقت سے فتویٰ بازی شروع ہو جاتی ہے. کتنا بڑا فتنہ ہو رہا میرے ساتھیوں، کتنا بڑا فتنہ ہو رہا. یہ اللہ کا خوف کا، اللہ سے ڈرو اور یہ سارے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. ان تمام اور اللہ نے وقت دیا، علم حاصل کرو. جتنا علم آئے گا اتنا زیادہ بصیرت آئے گی، اتنی زیادہ حکمت آئے گی. یہ دعوت حکمت کی متقاضی ہے، حکمت کی ضرورت ہے. جب غزوہ المصطلق کا واقعہ پیش آیا، اس واقعے میں جو منافقوں کا سردار تھا اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا زنا کا. آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر ان کی برات نازل فرمائی. اس واقعے کے بعد اتنا ذلیل و خوار ہو گیا یہ کہ اس کے بعد اس نے پھر کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ اس کا کوئی نام و نشان آتا ہے. منافقوں کا سردار تھا، اتنا زیادہ ذلیل اور خوار ہو گیا، اس کے اپنوں میں اتنا ذلیل و خوار ہو گیا کہ لوگ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات نازل فرمائی سورہ نور کے اندر، اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عمر فاروق سے کہ عمر، تم نے اجازت مانگی تھی اس کے قتل کرنے کی بہت پہلے، اگر میں اجازت دے دیتا تو لوگ اس کے ہمنما کھڑے ہو جاتے. لیکن اب صورتحال یہ ہے
کہ اتنا ذلیل ہو گیا اپنوں میں وہ کہ ایک اشارہ اگر کر دیا جائے تو اس کے اپنے لوگ اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ حکمت ہے میرے ساتھیوں، اسے حکمت کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم تھا کہ منافقوں کا سردار ہے، پھر بھی آپ نے اسے اپنا کپڑا دے دیا جنازے اس کے کفن کے لیے، اس پر جنازے کی نماز پڑھائی، اسے قتل نہیں کیا، منافقین کو نہیں قتل کیا، اس وجہ سے کہ اسلام بدنام ہوگا، مسلمان بدنام ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. نعوذ باللہ، اس وجہ سے آپ نے ان کو قتل نہیں کیا. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سلفیت کو بدنام کر رہے ہیں، علماء کو بدنام کر رہے ہیں. کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ اتنا حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے سے خیر اور حسن و خوبی اور اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اتنا اچھا سلوک اور معاملہ اور برتاؤ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے علماء اس کے بھی مستحق نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جائے، یا ان کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا جائے؟ کیا اتنے بھی مستحق نہیں ہیں؟ منافقین کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں اور ان کے اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اپنے کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اہل کفر کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ کا جو اخلاق تھا آپ سب کو معلوم ہے. اس اخلاق کو اپناؤ میرے ساتھیوں، اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. وہ خالق الناس بخلق حسن، آپ کے حدیث لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ ہمارے علماء ہیں، کیا یہ آپ سے اچھے اخلاق کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ؟ یہ کیا بائیکاٹ کر رہے ہو، واٹس ایپ پر ان کی تصویریں لوڈ کر رہے ہو، اور یہ اسپیکر پیس ٹی وی اور ان کی تصویر دے رہے ہو، لوگوں کو متنفر کر رہے ہو؟ کیا انہوں نے کوئی کفر کر دیا وہاں جا کر کے؟ وہاں ان کی اگر تقریر ہو گئی یا وہاں سے ان کا کوئی پروگرام نشر ہو گیا، یہ کون، یہ کفر ہے یہ کرنا؟ یہ کیا مسئلہ کے سلف سے خروج ہے؟ یہ ہرگز خروج نہیں ہے میرے ساتھی. ان کی اصلاح کیسے کی جائے گی؟ کیسے جا کر کے ان کو بتائیں گے؟ تو میرے ساتھیوں، ہوش کے ناخن لو، اللہ کا خوف کھاؤ، مسئلہ کے سلف کسی کا اس کو پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو. صحابہ بڑے بڑے جو علماء گزرے ہمارے، ان علماء کی امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، اور اس طریقے امام ابو حنیفہ، اور اس طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عثیمین، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہما، اللہ سب پر رحمت نازل فرمائے. یہ سب ہمارے علماء ہیں، یہ سب درشندہ ستارے ہیں، یہ سب روشن سورج ہیں جنہوں نے اسلام کی سلفیت کی خدمت کی ہے. ان کے پاس ان کا منہج پڑھو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو، ان کے اقوال پڑھو علماء کے تعلق سے، تب جا کر کے تمہیں صحیح سمجھ میں آئے گا. دو چار لوگوں کے خول سے باہر آؤ، انہیں لوگوں کے اندر صرف حق نہیں ہے، حق اور لوگوں کے پاس بھی ہے، ان سے بھی علم حاصل کرو. ہم سب کو اپنے عالم سمجھتے ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، سب کی باتوں کو سراخوں پر رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو چار جو آپ جن کو سمجھتے ہیں ان کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر عالم نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ ان کی زبان جو کچھ نکلتا ہو یہ حق ہے اور حق کہیں اور نہیں ہے. یہ سوچنا بھی غلط ہے. ہم لوگوں کو شخصیت پرستی سے منع کرتے کرتے خود شخصیت پرستی کے اندر آ گئے، تقلید سے لوگوں کو منع کرتے خود تقلید شروع کر دیا. ان کی بات کو اول و آخر سمجھتے ہو، وہ غلطی نہیں کر سکتے، معصوم ہے وہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہو سکتی ہے، امام احمد بن حنبل سے غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ موجودہ دور کے 3-4 علماء سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ان کی اس بات حرف اول و آخر ہے؟ کوئی ان کی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا؟ یہ کون سی بات ہے؟ کیا یہ امام بخاری، امام احمد بن حنبل سے بڑے علماء ہیں، بڑے ائمہ کرام ہیں؟ ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہم سب سے استفادہ کرتے ہیں، سب کو کہتے ہیں کہ ہم پر جتنے بھی صحیح منہج کے لوگ ہیں ان سب سے علم حاصل کرو. اصل منہج ہوتا ہے میرے ساتھیوں، ایک دو مسئلے کے اندر اختلاف سے کوئی مسئلے کے سلفیت سے خارج نہیں ہو جائے گا. جیسے جو بدعتی لوگ ہیں یا غلط افکار کے لوگ ہیں، اگر وہ مسئلے کے سلفیت سے 2-4 مسائل میں اتفاق کر لیں تو ہم ان کو سلفی اہل حدیث نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کا منہج یہ نہیں ہے. تو اصل منہج ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے منہج پر سمجھنا اور ان کے منہج پر رہنا، ان کے طور طریقے پر رہنا، یہ اصل چیز ہے. یہ ہونی چاہیے کتاب و سنت کے سامنے اور سلف صالحین کے منہج کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. یہی سبیل المومنین ہے. لہذا تمام علماء سے علم حاصل کرو، جو سلفی علماء ہیں اللہ کے واسطے ان کو خارج مت کرو. اور یہ پاور کس نے آپ کو دیا ہے؟ پہلے آپ علم حاصل کیجئے. علماء کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، علماء ایک دوسرے پر علم رد کریں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ادب کے دائرے میں اور اس طریقے سے احترام کے دائرے میں ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے ہوئے. ہمارا اسلام تو الحمدللہ یہ دین فضیلہ ہے اور ادب و احترام کا دین ہے، حسن اخلاق کا دین ہے، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے، اور اس طریقے سے اور لوگوں کے ساتھ تو سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ.
ہم آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں، اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ سب آپ ہمارے ہیں، سارے علماء ہمارے ہیں، ہم سب سے استفادہ کریں گے، سب کا علم حاصل کریں گے، اور سب کو بلائیں گے، اور سب کو جو ہے سب کے دروس لوگوں کے اندر سب کو کہیں گے ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم حزبیت کا شکار ہو جائیں اور لوگوں کو حزبیت سے منع کرتے کرتے خود حزبی ہو جائے، تو یہ منہج صحیح نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سلف صالحین کے منہج پر رکھے۔ علم حاصل کرو گے تواضع آئے گا، خاکساری آئے گی، خاکساری آئے گی۔ اور کوئی ایک شاعر کہتا ہے، خاکساری کی چمک سے کہکشاں ہو جاؤ گے، خود کو رکھو تم زمین پر آسماں ہو جاؤ گے۔ یہ خاکساری، تواضع، جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر بصیرت آئے گی، تفقع آئے گا، اس کے اندر خیر ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس سے بہتر اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا۔ لہذا پہلے علم حاصل کرو۔ جیسے درخت ہوتا ہے، درخت کے اندر جب پھل لگتے ہیں ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، ایسے انسان کے اندر بھی علم آتا ہے تو انسان کے اندر تواضع پیدا ہو جاتا ہے، خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ لہذا خاکساری اپناؤ، تواضع اپناؤ، سب کا ادب کرو، سب کا احترام کرو، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تمام سلفی علماء سے استفادہ کرو، فتویٰ بازی مت کرو۔ یہ سب آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سلف صالحین کے منہج پر قائم اور دائم رکھے، آمین، اور اپنے دین پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں علماء کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، سلف صالحین کے منہج پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔